بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قناعت کے حوالے سے صحابہ اکرام کے بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں۔ ایسے حیران کن واقعات ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں قناعت کے حوالے سے، کہ کس طرح انہوں نے قناعت اختیار کی اور کس طرح کی انہوں نے زندگی بسر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو مکے کی سب سے زیادہ مشہور تاجر ہوا کرتی تھی۔ سب سے بڑی تجارت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی تھی۔ اسلام لائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور جب خلیفہ بنے تو خلافت کے پہلے دن سامان اٹھایا جا رہے تجارت کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ تجارت کرنے جائیں گے تو یہ جو حکومتی معاملات ہیں یہ کون سنبھالے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجارت نہیں کروں گا تو گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو مشاورت میں طے پایا کہ جتنی تنخواہ ایک مزدور کی بنتی ہے اتنی تنخواہ امیر المؤمنین کی ہوگی، تو میں یہ عہدہ سنبھالوں گا، ورنہ نہیں سنبھالوں گا۔ قناعت دیکھو۔ اسی کے اوپر ایک اور واقعہ بھی ہے، اسی کے اوپر تو اس کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہماری جو آمدنی آ رہی ہے اس میں سے تھوڑے پیسے جو ہیں وہ جمع کر کے میں کچھ میٹھا بنا لیتی ہوں۔ تو انہوں نے میٹھا بنایا، تو میٹھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھا کھایا نہیں، فوراً سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا؟ تو اہلیہ کہنے لگی کہ جو آمدنی آتی تھی اس میں سے میں تھوڑا بچا کر میں نے یہ میٹھا بنایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو تنخواہ مل رہی ہے وہ مجھے گزارا جو میرا جس تنخواہ میں ہوتا ہے اس سے زیادہ مل رہی ہے۔ تو اتنا حصہ اپنی تنخواہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم کرا دیا۔ ایسی قناعت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ اس سے جا کر لے لو، مانگ لو اس سے جا کر۔ تو سائل جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچتا ہے تو گھر میں کچھ باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ علماء کرام یہاں جھگڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں جھگڑے کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں باتوں کچھ بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ کان لگا کر سنتا ہے، سننے والا، مانگنے والا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بندی تو نے دیے کے اندر لاٹ زیادہ کر دی اور تیل زیادہ جل گیا ہے، ہم کیسے گزارا کریں گے؟ تو وہ سائل کی اس کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ بندہ اپنی اہلیہ کو کہہ رہا ہے اس لاٹ کی وجہ سے کہ تو نے تیل ضائع جلا دیا، تو یہ مجھے کیا دے گا؟ وہ واپسی جانے لگتا ہے۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤں تو صحیح، ہو سکتا ہے مل جائے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں جی۔ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں اور جاتے ہیں گھر پہ جا کر اشرفیوں کی پوری تھیلی بھری ہوئی لا کر جو ہے وہ اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ وہ سائل حیران پریشان کھڑا ہوتا ہے، وہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگتے ہیں تو ان کو روکتے ہیں، ایک منٹ میری بات ذرا سنیے گا، کہ میں جب آپ کے دروازے پر آیا تو آپ اپنی اہلیہ کو کچھ کہہ رہے تھے کہ دیے کی لاٹ جو ہے وہ بڑی کر دی، تیل زیادہ جل گیا اس وجہ سے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ یہ بندہ مجھے کیا دے گا، میں جانے لگا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آپ نے تو مجھے اشرفیوں کا پورا تھیلا لا کر دے دیا، کیا ماجرا ہے؟
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو خرچ ہے وہ میری ذات پر ہو رہا ہے، اس میں مجھے قناعت اختیار کرنی ہے، جتنا کم خرچ کروں گا اتنا کم حساب ہوگا، اور یہ جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہوں، اور جتنا بھی دے دوں مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، مجھے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے موقع پر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، زرہ بیچ کر ولیمہ کیا تھا، زرہ بیچ کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خریدی تھی، زرہ بیچ کر ولیمہ کیا تھا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ ہدیتاً تحفتاً ان کو پھر واپس لے دی تھی۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قناعت تو دیکھو ذرا، سارے لوگوں کو کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں نا سب میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بڑا تھا، لیکن نہیں کہا کہ مجھے زیادہ چاہیے، مجھے بڑا چاہیے، اسی پر قناعت اختیار کی، لیکن اب بن نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنا جو حصے میں آیا ہوا تھا وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جوڑا مکمل کر سکے۔ ایسی تھی صحابہ کرام کی زندگیاں، اس طرح کی تھی صحابہ کرام کی زندگیاں۔ آج ہم نے خواہشات کو سامنے رکھا ہوا ہے، خواہشات کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ خواہش ہے۔ ان خواہشات کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو اجیرن بنایا ہوا ہے، نہ وہ ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں اور نہ ہمیں سکون تو پھر بھی نہیں ملتا، اگر پوری بھی ہو جائے نا پھر بھی نہیں ملتا۔ سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، میرا ذکر کرو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارے دلوں کو راحت ملے گی، دلوں کو راحت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر راحت رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، ہمیں قناعت کی طرف آنا چاہیے، اپنے جو قدم ہیں وہ اس کے مطابق اٹھائیں، اپنی آمدنی کے مطابق اٹھائیں، ہم اچھی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں گے۔ میری آمدنی 1 روپیہ ہے اور میں قدم اٹھاتا ہوں 2 روپے کے برابر، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، تو ہمارے لیے پریشانیاں ہی ہوں گی نا، پھر کوئی آسانیاں تو نہیں ہوں گی۔ اگر میری آمدنی 1 روپیہ ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس سے بھی آدھی قیمت پر اپنا قدم اٹھاؤں، آدھی قیمت پر، تاکہ میری زندگی خوشگوار گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔